ملتان سے بھائی محمد زبیر صاحب نے لکھا ہے اور لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، اعتکاف کے حوالے سے چند سوالات ہیں جن میں آپ کی رہنمائی مطلوب ہے۔ نمبر 1، کیا نابالغ بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نمبر 2، کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نمبر 3، جس نے ابتدائے رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہوں، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نمبر 4، کیا اعتکاف والا کسی ضرورت سے اگر باہر نکلے تو کیا کسی سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 5، کیا اعتکاف والا شخص فون پر باہر کسی شخص سے بات کر سکتا ہے؟ نمبر 6، کیا اعتکاف والا شخص مسجد کے ساتھ بنے ہوئے امام کے کمرے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب، سوالوں کی کثرت پر معذرت خواہ ہوں، جواب کا انتظار رہے گا۔ محمد زبیر۔ جی میرے محترم بھائی، سوالات تو آپ کے بہرحال زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم جواب عرض کر دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں سوال اگر زیادہ ہوں تو 2-3 حصے کر لیا کریں تاکہ سننے دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ بہرحال میں آپ کے سوالوں کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے، کیا نابالغ بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرے محترم بھائی، اعتکاف ایک عبادت بھی ہے اور اعتکاف کا ایک مقصد بھی ہے۔ نابالغ بچے کا اعتکاف بیٹھنا ویسے بھی اچھا نہیں اور یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، لہٰذا نابالغ بچہ اعتکاف نہ بیٹھے کہ اس طرح نابالغ بچے کا اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بالغ جو اس کا باپ یا بھائی بھی ساتھ ہو تو بھی بچنا چاہیے، پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا، کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جی میرے محترم بھائی، اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزہ تو ہوتا ہی ہے، بہرحال اگر کسی وجہ سے کسی نے روزہ نہ رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے قضا آتی ہے یا قضا اور کفارہ آتا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جس نے ابتدائے رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہوں، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر پہلے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے پہلے روزے نہیں رکھ سکا تو ان روزے نہ رکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں، اب جب اعتکاف بیٹھے تو اب کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ کسی عذر سے نہ بلا عذر۔ اگر روزہ چھوڑے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے، کیا اعتکاف والا کسی ضرورت سے اگر مسجد سے باہر نکلے تو باہر کسی سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں میرے محترم بھائی، اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہے معتکف تو باہر کسی شخص سے بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر وہ پیشاب وغیرہ کے لیے کسی تقاضے کے لیے نکلے تو منہ سر لپیٹ کر نکلتے ہیں، تو یہ فضول چیز ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے، یہ ایسے من گھڑت چیزیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں اور جو اپنے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اگر کوئی اس سے سلام لے لے تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، تو یہ طریقہ یہ شریعت کا بتلایا ہوا نہیں، یہ فضول ہے، اس سے بچا جائے۔ اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت کے لیے مسجد سے معتکف نکلا ہے تو باہر کسی شخص سے بات کرنا منع نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بات کرنے کے لیے رکے نہ، کہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر ایسے ہی باتیں کرنا شروع کر دے، یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر کسی جگہ اس طرح بلا وجہ کھڑا ہو کر اس نے باتیں شروع کر دی تو اسے اعتکاف ٹوٹ بھی جائے گا۔ ہاں اگر اپنی ضرورت کے لیے نکلا ہے، راستے میں چلتے چلتے کسی سے کوئی حال احوال پوچھ لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء مشغول ہوتا ہے، کوئی شخص اندر ہوتا ہے تو یہ باہر انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس دوران اگر اس سے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بات کر سکتا ہے، ایسے بات کرنا شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اعتکاف والا شخص مسجد میں بیٹھ کر فون پر بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم بھائی، اگر تو کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو اس میں مذائقہ نہیں، کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ سے خام خواہ گپیں ہانکنا یہ طریقہ درست نہیں۔ اعتکاف بیٹھنے کے مقصد کے بھی یہ خلاف ہے، لہٰذا بلا وجہ اور فضول باتیں کسی سے نہ کی جائیں۔ اگر کوئی ضرورت
کوئی ہو تو فون پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. گھر سے کوئی چیز منگوانی ہے، کوئی کھانا وغیرہ منگوانا ہے، کپڑے منگوانے ہیں تو فون کیا جا سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے. اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ امام صاحب کے کمرے میں جانا، جو حجرہ بنا ہوتا ہے، کمرہ بنا ہوتا ہے مساجد کے ساتھ عام طور پر بنا ہوتا ہے، تو وہ مسجد سے خارج ہوتا ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کمرے میں گیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. میں یہاں ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں تو عرف میں پوری مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مسجد کی جو باؤنڈری وال ہے ساری کی ساری مسجد ہے، جس میں مسجد کا وضو خانہ بھی آ جاتا ہے، جوتے والی جگہ جہاں ہم جوتے اتارتے ہیں وہ جگہ بھی آ جاتی ہے، یا مسجد کے ملحقات کچھ ہوتے ہیں، ضروریات کے لیے کچھ کمرے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، تو وہ سب کو ہم عرف میں مسجد کہتے ہیں. لیکن اعتکاف کا تعلق شرعی مسجد کے ساتھ ہے. شرعی مسجد وہ ایریا ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں. عام طور پر وہاں ہم جوتے اتار کے جاتے ہیں، تو لہٰذا معتکف کے جو محصور رہنے کا تعلق ہے، معتکف جس جگہ میں رہے گا وہ مسجد شرعی ہے، نہ کہ مسجد عرفی. لہٰذا اگر کوئی شخص بلا وجہ وضو خانے پہ جاتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ چلے جاتے ہیں، کھانے کے بعد کلی کرنے کے لیے وضو خانے پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح کسی اور وجہ سے ایسے وضو خانے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد سے باہر نہیں جا رہے، مسجد کا وہ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد سے باہر تب جانا شمار ہوگا جب ہم مسجد کے مین گیٹ سے باہر جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسجد شرعی کو سمجھنا چاہیے. جو حضرات اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اعتکاف کا تعلق مسجد شرعی کے ساتھ ہے، نہ کہ مسجد عرفی کے ساتھ. تو اس بات کو بالخصوص ذہن میں رکھنا چاہیے، اس بات کو پھیلانا بھی چاہیے ہمیں. جو اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اعتکاف بھی بیٹھیں، 10 دن وہاں بیٹھے بھی اور پھر ثواب بھی نہ ہو، بلکہ ایک دن کی قضا لے کر اٹھیں اور وہ کرے بھی نہ، چونکہ ان کو پتہ نہ ہوگا کہ اعتکاف ٹوٹ چکا ہے، ایک دن کی قضا لازم آ چکی ہے، اور وہ قضا نہ کرنے کی وجہ سے مزید گناہ گار بھی ہوں گے. لہٰذا اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ان مسائل کو سیکھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ پوچھ کر اگر آپ بیٹھیں گے، سیکھ کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ نفع بھی پورا ہوگا، فائدہ بھی پورا ہوگا. مقصد اعتکاف جب سامنے آئے گا، مسائل اعتکاف جب سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی. اور اگر بغیر سیکھے ہم بیٹھے، بغیر سمجھے بیٹھے، تو اسے ہو سکتا ہے کہ بجائے فائدہ کے الٹا گناہ ہو.